منہ بناتے ہیں، شراب عشق کی پینے میں منہ بناتے ہیں۔ رسول پر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا منظری صاحب قبلہ کے جلوے آپ تمام حضرات کی ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ حضرات ان کا جاندار و شاندار خطاب سماعت کریں گے، اور آپ کو ایک بات بتائی دے رہا ہوں، میرے ذہن میں پہلے نہیں آئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے اچھے جملوں کو لے لیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آج ہم اچھی گفتگو کو سن لیں، آج ہم اچھی گفتگو سماعت کر لیں، تو آپ کو پہلے ان سے بیدار ہونا پڑے گا، ورنہ خطیبوں کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ سست پڑ چکے ہیں تو وہاں سے اچھے اچھے معاملے کو لیتے ہیں کہ دوسرے جلسے میں جا کر کے بولا کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی گفتگو بولی جائے، آپ تمام حضرات اچھا خطاب سنیں، تو آپ کو اس سے پہلے بیدار ہونا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا دے اور ذرا محبت کے ساتھ ذرا بول دیں، یا رسول اللہ۔ سکون و چین سے جینے میں منہ بناتے ہیں، شراب عشق کی پینے میں منہ بناتے ہیں، رسول والوں میں ان کا شمار مت کرنا، رسول والوں میں تم ان کا شمار مت کرنا، جو جا کر مدینے میں منہ بناتے ہیں، رسول والوں میں تم ان کا شمار مت کرنا، جو جا کر مدینے میں منہ بناتے ہیں، رسول والوں میں تم ان کا شمار مت کرنا، جو جا کر مدینے میں منہ بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی نواز دیا، رب قدیر مفتی صاحب کی عمر میں مولا بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اب ایک شعر مجھ کو وہ یاد آتا ہے، مفتی صاحب جب میں گورکھپور سے جب روڈ بیس میں نکلا تھا تب میرا ذہن ایک دم شاعری کا بنا، تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا، سننا چاہتے ہیں حضرات؟ سننا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دیں، یا رسول اللہ۔ سر جس کا جھکا ہے فقط اس خدا کے سامنے، سر اس کا جھکا ہے، سر جس کا جھکا ہے فقط اس خدا کے سامنے، ہر ادا پھیکی پڑی ہے اس کی ادا کے سامنے، سر جھکا ہے جس کا فقط اس خدا کے سامنے، ہر ادا پھیکی پڑی ہے اس کی ادا کے سامنے۔ اب آنے والا شعر بہت اچھا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ مجمع کے اندر کوئی خاموش نہ رہے، کہ سر جس کا جھکا ہے فقط اس خدا کے سامنے، ہر ادا پھیکی پڑی ہے اس کی ادا کے سامنے، ایک ہی سجدے میں دیکھیے دن کا سورج نکل آیا، ایک ہی سجدے میں دیکھیے دن کا سورج نکل آیا، رات چھوٹی پڑ گئی فاطمہ کے سامنے، ایک ہی سجدے میں دن کا سورج نکل آیا، ایک ہی سجدے میں دن کا سورج نکل آیا، رات چھوٹی پڑ گئی فاطمہ کے سامنے۔ الحمدللہ اب میں چاہتا یہ ہوں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنت و رضویت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا منظری کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ تمام حضرات کو جب یہ خطاب سنائیں گے تو آپ حضرات ان کے خطاب سے لوٹنے کے بعد آپ حضرات اپنے آپ کو یہاں محسوس نہیں کریں گے، بلکہ عالم تصور میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ عالم تصور کے اندھیرے میں ان کے خطاب کے جملے وہ ڈیکوریشن کے کام آتے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ آپ چاہتے ہیں اتنا دمدار خطاب آپ حضرات سماعت کر لے تو محبت کے ساتھ میں چاہتا ہوں استقبال حضرت کا نعرہ تکبیر کی جھنکار کے ساتھ کر لے، محبت کے ساتھ پورا مجمع نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے اور ایک انقلابی نعرہ بلند کر لے، محبت کے ساتھ لگائیں نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بڑا کنجوسی چل رہی ہے، کنجوسی یہاں نہیں چلتی ہے، یہ نبی کے دیوانے جہاں ہوتے ہیں وہاں کنجوسی ان کے قریب نہیں آتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہم لوگ دن بھر سفر کرتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو اتنی تھکن محسوس نہیں ہو رہی ہے، ایسا لگا رہا ہے ہم سے تو زیادہ آپ لوگوں کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، بلکہ بالکل تھکن نہیں بلکہ بیدار ہو کے تیار ہو کر کے ایک دم نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار غریب نواز، جشن شادی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایبا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اور سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار اہل سنت پیشوائی اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، جا بجا پرتو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید دو شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، اور ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ ذرا جی لگا کر آقا کی بارگاہ میں ذرا جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج کی یہ محفل شادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ آپ حضرات ابتدا سے لے کر اب تک نعت و منقبت کا سلسلہ جاری رہا اور آپ حضرات بہت اچھی سماعت کے ساتھ سنتے رہے، لیکن اب میں ایک دو بات زیادہ لمبی اپنی بات نہیں کروں گا، لیکن ایک دو بات اس کو بڑی دھیان کے ساتھ بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ سن لیں، اس لیے کہ یہ سرکار کی محفل ہے اور سرکار کی محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ یہ وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جس پاکیزہ محفل کے اندر ہمارا یقین بولتا ہے کہ میرے نبی تشریف لاتے ہیں۔ بولو آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ آپ کا یقین ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں سرکار تشریف لائیں اور وہاں اس طریقے سے آپ بیٹھیں، اس طریقے سے آپ بات چیت کریں، ایک دوسرے سے آپ ہنسی مذاق کریں، یہ اچھی بات ہے۔ سرکار تشریف لائیں اور آپ اس انداز سے یہاں پر بیٹھ کر سنیں، یہ سرکار کی محفل ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت جبریل امین جب سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، سب سے پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں ضانوی ادب طے کیا تھا، مطلب ادب کے ساتھ صحابہ کو بیٹھنا سکھایا تھا۔ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابتدا سے لے کر اب تک نعت و منقبت کا سلسلہ جاری رہا ہے، شاید ایک تقریر ہوئی ہے، لیکن اب آپ حضرات میں زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں آپ کا لوں گا اور زیادہ دیر میں یہاں پر کھڑا بھی نہیں رہوں گا، لیکن میری جو بھی بات ہے اس کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مبارک محفل جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا انتظام انصرام، یہ صرف اور صرف علی جناب محترم حضرت حافظ و قاری زاہد رضا صاحب قبلہ کے صالح صاحب کی شادی، اس کی وجہ سے اتنا بڑا انتظام یہ کیا گیا ہے۔ میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی زندگی کو شاد و آباد فرما دے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں تو میں بولنا شروع کروں، آپ سننا چاہتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آج ہر چیز سیلف اسٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ہمارے جلسہ و جلوس، ہماری محفل میلاد کا وہی ماحول ہے جو آج سے پہلے کا تھا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں اس جلسے میں آنے کے بعد یا محفل میلاد میں آپ اگر جاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک کوئی شاعر یا کوئی مقرر آپ حضرات سے یہ نہ کہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دو، جب تک آپ بولتے نہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت برا لگتا ہے کہ مولانا بار بار ہم سے سبحان اللہ کہلاتے ہیں، لیکن ایک میرے سرکار کی ایک بڑی پیاری حدیث سنیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اس زمین کے نیچے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بولے تو اس بندے کے اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیا جائے تب تو آپ سبحان اللہ بولیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سبحان اللہ کی ضرورت نہیں، آپ کو اختیار ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بھی یہاں آتا ہے آنے کے بعد میں آپ سے کہتا ہے نبی پر درود پڑھ لو، نبی پر درود پڑھ لو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی بلا وجہ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنو۔ رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو، اس لیے کہ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو میدان محشر میں اس کی شفاعت میں کروں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اب آپ حضرات اگر نبی پر درود پڑھتے رہیں گے اس کا اجر بھی آپ کو انشاءاللہ میدان محشر میں ملے گا، اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے اس کا اجر بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پروگرام کو کامیاب بنائیں یا پروگرام کو خراب کر دیں، اس لیے کہ جیسا سامعین سننے والے بولنے والے کا دماغ بناتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، اسی طریقے کا میٹر، اسی طریقے کی اللہ و رسول سے لگی ہوئی ان سے جڑی ہی باتیں آپ تک پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب آپ سنیں، ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ بولیے گا۔ المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحہ نمبر 170 کی حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احضروا فحضرنا، آپ سنتے چلے جائیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احضروا فحضرنا فلما ارتقت درجہ قال آمین ثم ارتقت درجة الثانیہ فقال آمین ثم ارتقت درجة الثالثہ فقال آمین
فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فقلت آمين. اب محبت سے بولیں سبحان اللہ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حوالہ نوٹ کر لیجئے گا, بڑی پیاری حدیث پاک المستدرک علی الصحیحین جلد چہارم صفحہ نمبر 170 کی حدیث پاک ہے. آپ سنیں, آقا شمس الدحا بدر الدجا خیر الرسل خیر الورا نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ حاضر ہو جاؤ. تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے, تمام صحابہ جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد اب میرے آقا منبر نور پر چوتے ہیں. جب پہلی سیڑھی پر قدم مبارک کو رکھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پر اپنے قدم مبارک کو رکھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین. جب میرے آقا نے منبر شریف کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آقا ارشاد فرماتے ہیں آمین. اب صحابہ نے جب خطبے سے میرے آقا فارغ ہو گئے تو آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے وہ چیز سنی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو, اے میرے صحابہ, اے عظیم المرتبہ صحابہ, اے میرے عزیز ساتھیوں سنو. ارے جب میں منبر شریف پر اپنا پہلا قدم رکھ رہا تھا اس وقت میں حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص رمضان المبارک کا مقدس و مسعود مہینے کو پائے اور وہ بخشا نہ جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. یا رسول اللہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب میں منبر شریف کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے کہا آمین. اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب میں نے اپنا قدم منبر شریف کی تیسری سیڑھی پر رکھا تب میرے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جس کے ماں باپ ضعیفی کے عالم کو پہنچ گئے ہو یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا ہو اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا ہو یا رسول اللہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین. اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے میں جو بتانے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ان تین چیزوں کو لوگوں کو عطا فرمائی ہے اور اتنی پیاری ساعت آپ لوگوں کو نصیب کی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل دیکھو. اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے گا. اگر آپ سمجھدار ہیں تو سمجھیں گے, اگر آپ سمجھنا جانتے ہیں تو سمجھیں گے. یہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں اگر وہ دنیا پر رہتے ہوئے اگر ان پر عمل کر لے تو وہ دنیا کی فلاح و بہبودی کو حاصل کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلا انسان وہ ہے جو رمضان المبارک کے مقدس و مسعود مہینے کو پانے کے بعد میں وہ مغفرت نہ ہو سکے, اس کی بخشش نہ ہو سکے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ دعا کرنے والا کوئی عام نہیں, حضرت جبریل امین ہے, روح الامین ہے, سدرہ کے مکین ہے. وہ عرض کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں اے پروردگار عالم اگر جو رمضان کا مہینہ پائے اس کی بخشش نہ ہو سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ضعیفی کے عالم میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اور
ارے جس نے آپ کے ذکر کو سنا، سننے کے بعد میں اگر آپ پر درود پاک نہ پڑا ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اے فتح پور کے سنی جی والے مسلمانوں، اب میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں، تختیہ دل پر نوٹ کر کے لے جانا۔ ارے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی عام انسان دنیا دار نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں مولا کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہا ہے، بلکہ سدرہ کے مکین جبریل امین رب کی بارگاہ سے حضرت آقا نامدار کی بارگاہ میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں، مولا پروردگار عالم تو ان تین لوگوں کو اپنی رحمت سے دور رکھنا۔ اور سنو، یہ دعا قبول بھی کیسے نہ ہوتی، اس لیے کہ اس دعا کو قبولیت کی سند عطا کرنے والے کوئی اور نہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں۔ اسی لیے تو مولانا جمیل الرحمن رضوی فرماتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ارے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ارے مومنو پڑھتے رہو، تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غریب نواز حضرت علامہ مفتی شاکر رضا منظری، علماء اہل سنت فیضان سرکار غریب نواز، جشن شادی، زندہ باد زندہ باد ہے فرشتوں کا وظیفہ بے شک، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام۔ بے شک ہر انسان کو چاہیے کہ جب نبی کا ذکر سنے تو وہ نبی پر درود پاک پڑھتا رہے، جی، نبی سبحان پر اللہ، درود پاک پڑھتا رہے۔ ایک بات سنو، اگر تم نبی پر درود پڑھو گے تو درود پڑھنے سے ملے گا کیا؟ تو صاحب دلائل الخیرات حضرت علامہ سلیمان جزولی، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت علامہ سلیمان جزولی ہیں۔ حضرت علامہ سلیمان جزولی ایک مرتبہ فارس کے علاقے میں سفر کرنے کے لیے گئے، فارس کے علاقے میں گئے، اتفاق کی بات کہ پتھریلی زمین، ریتیلی زمین ہے، وہاں پر دور دور تک پانی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ سلیمان جزولی اللہ کے برگزیدہ بندے، اتفاق کی بات فارس کے علاقے میں ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم ہوا، نماز ظہر ادا کرنے کے لیے علامہ سلیمان جزولی نے اپنے مریدین سے کہا، چلو نماز ظہر کو ادا کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک، جی واہ واہ، سبحان اللہ، چلو نماز ظہر کو ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین نے عرض کیا، حضور ہمارے پاس وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم وضو بنا کر نماز ظہر کو ادا کر لیں۔ علامہ سلیمان جزولی نے کہا، چلو پانی تلاش کرتے ہیں۔ کئی میل دور تک انہوں نے پانی کو تلاش کیا، لیکن کہیں پانی نہیں ملا۔ اتفاق سے وہ ایک کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ ایک کنویں کے قریب جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں علامہ سلیمان جزولی نے دیکھا کہ پانی کنویں کے اندر بہت نیچے ہے، پانی کنویں کے اندر بہت نیچے ہے۔ اب پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول، کوئی رسی نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، پانی کو نکالا جائے۔ علامہ سلیمان جزولی بہت پریشان، علامہ سلیمان جزولی بڑے حیران، بڑے پریشان۔ ادھر نماز ظہر کا ٹائم جاتا رہا ہے، ادھر نماز ظہر کا ٹائم نکل رہا ہے، لیکن آج ہمیں بے شک بالکل احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ادھر مؤذن پکار کر کہتا رہتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، ادھر سے سنی ادھر نکال دی، آواز آنے کے بعد میں بس تھوڑی دیر احساس ہوا کہ ہاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لیکن نماز کب پڑھیں گے بالکل پتہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں سن لو، میدان محشر میں بھی سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ آج یہاں سے آپ اپنے دل کے اندر اس بات کا ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ بولو، کرو گے انشاءاللہ
انشاءاللہ انشاءاللہ. اب سنیں علامہ سلیمان جزولی اللہ کے برگزیدہ بندے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پانی نکالنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں. لیکن آپ دیکھیں جن کے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے، جن کے گھر میں اسلام کے طور و طریقے کو اپنایا جاتا ہے، ان کے گھروں کا ماحول کتنا عالیشان ہوتا ہے. اتفاق سے ایک 9 سال کی بچی آئی اور آنے کے بعد میں کہا بابا اتنا پریشان کیوں ہو، اتنا حیران کیوں ہو. وہ 9 سال کی بچی ہے نا، چھوٹی سی بچی، 9 سال کی بچی ہے چھوٹی سی. وہ کہتی ہے بابا اتنا پریشان کیوں ہو، اتنا کیوں رو رہے ہو، آنکھوں سے آنسو اس قدر کیوں نکل رہے ہیں. تو علامہ سلیمان جزولی کہتے ہیں بیٹی کیا تم مجھے جانتی ہو؟ کہا نہیں بابا میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ تو علامہ سلیمان جزولی نے فرمایا بیٹی لوگ مجھے علامہ سلیمان جزولی کے نام سے جانتے ہیں، علامہ سلیمان جزولی کے نام سے جانتے ہیں. اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ 9 سال کی بچی، چھوٹی سی بچی کہتی ہے آپ علامہ سلیمان جزولی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ اللہ کے ولی ہوتے ہوئے اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی نہیں دیکھتی ہو نماز ظہر کا ٹائم نکل رہا ہے، نماز ظہر کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے، ہمارے پاس وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، کوئی ڈولو یا رسی بھی نہیں ہے، اس کنویں سے ہم پانی کو باہر نکال لے. علامہ سلیمان جزولی نے جیسے ہی اتنا کہا وہ 9 سال کی بچی کہتی ہے بابا سنو ایک منٹ ٹھہرو. اب آپ دیکھیے گا وہ 9 سال کی بچی ہے، اس 9 سال کی بچی نے اپنے منہ سے تھوک کو کنویں کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی اس 9 سال کی بچی نے اس تھوک کو کنویں میں ڈالا ہے، کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر چشمے مارتا ہوا نکلتا ہے. اب علامہ سلیمان جزولی نے اور ان کے تمام مریدین نے وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد میں نماز ظہر کو ادا کیا. ادا کرنے کے بعد میں دیکھا وہ 9 سال کی بچی کہاں چلی گئی، چھوٹی سی بچی کہاں چلی گئی. دیکھا ایک دور ایک مکان نظر آیا، مکان کے قریب گئے، دروازے پر دستک دی. دستک دینے کے بعد میں وہ 9 سال کی بچی نکل کر آتی ہے. آنے کے بعد میں کہتی ہے بابا آپ کیوں پریشان ہو؟ کہا بیٹی سچ بتانا، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ ہے، تمہیں اس رسول کا واسطہ جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو، تمہیں اس نبی کا واسطہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے. بیٹی سچ بتانا، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ تجھے ملا کہاں سے؟ تو آئی فتح پور کے سنی جیالے مسلمانوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام سعید اختر، شاعر اسلام سعید اختر، شاعر اسلام سلیم اختر، شاعر اسلام سلیم اختر. نعرہ تکبیر. آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر شاہکار ترنم، شہنشاہ ترنم علی جناب محترم برادر اکبر سعید اختر جوکھر پوری تشریف لا چکے ہیں. وہیں پر شاعر اہل سنت، شاعر ملک ہندوستان علی جناب سلیم اختر صاحب بھی ساتھ ہی ساتھ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات ان علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کیجئے اور اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیجئے. یہ قاری صاحب بہت دیر کے بعد تشریف لائے ہیں، شاید کہ وہ سارا ماشاءاللہ. اللہ پاک قاری صاحب کو سلامت رکھے، ان کی زندگی کو شاد و آباد فرما دے. سنیں حضرت علامہ سلیمان جزولی اس 9 سال کی بچی کے گھر کو تلاش کیا. قریب گئے، جانے کے بعد میں دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دی اور دستک دینے کے بعد میں وہ 9 سال کی بچی گھر سے نکل کرتی ہے. آنے کے بعد میں کہتی ہے بابا آپ کیوں پریشان ہو؟ اتنا پریشان اب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ سلیمان جزولی نے کہا بیٹی ایک بات سچ بتا دینا، تمہیں اس خدا و رسول کا واسطہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو، تمہیں اس نبی کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا گیا ہے. بیٹی سچ بتانا، تمہیں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ تمہیں ملا کہاں سے؟ تو ایک جملہ میں پیش کرتا ہوں، تختیہ دل پر نوٹ کر کے لے جانا. اس 9 سال کی بچی نے جواب دیا تھا اے علامہ سلیمان جزولی سنو، ارے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میری ماں نے مجھے نبی پر درود پڑھا
پڑھنا سکھایا ہے، مجھے نبی پر درود پڑھنا سکھایا ہے۔ ارے جب میں کچھ کہتی ہوں، جب میں کچھ کہتی ہوں تو کرنے سے پہلے نبی پر درود پڑھ لیتی ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام فرماتا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں، تم عورتوں کا لباس ہو، عورتیں تمہارا لباس ہے۔ آج یہ شادی کا پروگرام ہے، آپ جانتے ہیں اسی دنیا کے اوپر ہر انسان اس وقت ترقی یافتہ دور کے اوپر چل رہا ہے، ترقی یافتہ زمانے میں چل رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اسے اچھا سا اچھا کپڑا پہننے کو ملے، اچھا سے اچھا گھر رہنے کو ملے، اچھا سا اچھا لباس اس کے پاس میں آئے۔ لیکن آپ سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب ایک بات بتاؤ، آج اگر مارکیٹ کے اندر انسان جائے تو وہ بہت عمدہ لباس پہننے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بہتر لباس کو خریدوں، سب سے اچھا کپڑا خریدوں۔ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر مارکیٹ کے اندر انسان جائے، اگر مارکیٹ میں جائے تو وہ چاہتا ہے کہ سب سے بہتر، سب سے اچھا لباس اسے حاصل ہو جائے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، قرآن نے کہا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو، تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب ایک بات بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں کتنی ساری خرابیاں موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ہم اپنے معاشرے کو چاہیں، کسی اور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر انسان اس بات کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لے کہ وہ اپنے گھر بار کو صحیح طریقے سے اگر رکھنے کی ذمہ داری کو نبھا لے تو میں سمجھتا ہوں پورے معاشرے کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ہر انسان اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کے اندر ہی رکھوں گا تو بتاؤ کیا اتنی ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ آج تم دیکھو شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر اگر کوئی جاتا ہے، آج اگر ہماری عورتیں شادی کے اندر جائے، میں نے تو دیکھا ہے اگر شادی حال کے اندر عورتیں اگر گھر سے پردہ اوڑھ کر جاتی ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد میں اتر جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا گھر پر ماں سے باپ سے پردہ ہے بیٹی کو؟ کیا بھائی سے پردہ ہے؟ نہ باپ سے پردہ ہے، نہ دادا سے پردہ ہے، نہ چچا سے پردہ ہے۔ تو اب آپ ایک بات بتاؤ، جب گھر پہ کسی سے پردہ نہیں تب تو تم پردہ اوڑھ کے جاتی ہو، لیکن جہاں پردہ ہے وہاں پر پردہ اتار کے رکھ دیا ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر تم اس طریقے سے اپنے گھر کا ماحول اپنی نگاہوں کے سامنے اگر چلنے دو گے تو کیا تمہارے گھر کا ماحول سدھرے گا یا بگڑے گا؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ سب سمجھدار ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا، اگر ہر انسان اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے تو ہمارے معاشرے کی برائی ختم ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے گھر والوں کو سدھار لے، اپنے گھر کی عورتوں کو سدھار لے تو سمجھ لو دنیا میں وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور تھوڑی بہت برائیوں سے نہیں بلکہ بہت زیادہ برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ میرے نبی کی سنت سنے، آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ہم شادی کرتے ہیں، خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ شادی کا موقع جو ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر لوگ اللہ کے فضل سے اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو شامل رکھے۔ اللہ پاک جس کی شادی ہو رہی ہے آج زوجین کے مابین الفت و محبت پیدا فرمائے، ان کی زندگی کو شاد و آباد فرما دے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ نبی کی سنت کو اپنا رہے ہیں تو نبی کی سنت کے طریقے سے اپنائے، نبی کی سنت کو اپنانے جا رہے ہیں، نبی کی سنت کے طریقے پر چلے۔ آپ دیکھیں نبی کی سنت کیا تھی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اپنی تقریر کی
کے اختتام کی طرف میں لے کر چلتا ہوں، کیونکہ میرے بعد آپ کو سعید اختر جوگنپوری کو بھی سننا ہے، وہیں پر سلیم اختر ہلالی صاحب کو بھی سننا ہے۔ آپ ایک بات سنیں، میرے نبی کی شادی ہوئی نا، میرے نبی کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ میرے نبی نے سب سے پہلی شادی کس سے کی؟ حضرت خدیجہ سے۔ کس سے کی؟ آپ بولیے۔ حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ کی عمر شریف کتنی تھی آپ جانتے ہیں؟ 40 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ سب بولیے گا کتنی تھی؟ 40 سال۔ میرے نبی کی عمر شریف کتنی تھی اس وقت میں؟ 25 سال۔ کتنی؟ 25 سال کی تھی۔ 25 سال کی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں نا حضرت خدیجہ کو محبت تو پہلے سے ہی تھی۔ پہلے کب سے تھی؟ جب آپ جانتے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر، میں بڑے مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کی بہت بڑی قلت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین ہے، تمام مومنین کی ماں ہے، تمام مومنین کی ماں۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک میلہ ہوتا تھا، صرف عورتوں کا میلہ ہوتا تھا، صرف عورتوں کا میلہ ہوتا تھا، کوئی آدمی اس میلے کے اندر نہیں جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک اہل کتاب وہاں پہنچ گیا، اور جانے کے بعد میں اس میلے کے اندر کہتا ہے اگر میرا علم صحیح ہے تو اس مکے کے اندر اللہ کے محبوب آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی مکے کے اندر اللہ کے محبوب آنے والے ہیں، اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اور اگر میرا علم صحیح ہے تو اسی میلے کے اندر کوئی ایک ایسی عورت بھی موجود ہے جو ان کے نکاح میں آنے والی ہے، حضرت خدیجہ بیان فرماتی ہے کہ اس میلے کی تمام عورتوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اسے مارنے لگی تمام عورتیں مار رہی تھی، لیکن میں نے نہیں مارا۔ حضرت خدیجہ فرماتی میں نے نہیں مارا، بلکہ میں نے اسے انعام دے دیا، اور انعام دینے کے بعد میں نے کہا اے کعبے کے مالک اگر یہ صحیح بول رہا ہے، اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے، اے کعبے کے مالک تو تم مجھے ان کی کنیز بنا دینا، مجھے ان کی غلام بنا دینا، مجھے ان کی کنیز بنا دینا۔ آپ سنیں حضرت خدیجہ نے جب اتنا کہا، اور اس کے بعد میں میرے نبی مکے کے اندر تشریف لائے۔ مکے کی سب سے بڑی مالکہ ہے حضرت خدیجہ، سب سے بڑی تجارت کرنے والی عورت ہے حضرت خدیجہ، بہت مال و دولت، یہاں تک کہ 40 غلام ان کے اس وقت میں رہتے تھے، اس وقت میں 40 غلام تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی جائیداد کی مالکہ ہوں گی حضرت خدیجہ، جس کے 40 غلام چلتے ہوں تو وہ کتنی بڑی مالک ہوں گی اپنی جائیداد کی۔ لیکن آپ سنیں، آپ کو محبت تو تھی محبت، لیکن جب آپ نے اپنا نکاح کرنے کا پیغام نفیسہ اپنی خادمہ کے ذریعے میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجا، میرے آقا کی بارگاہ میں جب حضرت نفیسہ لے کر گئی پیغام، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے ابھی شادی نہیں کرنا، پہلے میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ کیا؟ پہلے میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ اب ایک بات بتاؤ، کیا میرے نبی کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے؟ میرے نبی کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو میرے نبی کے مشورے کی ضرورت ہے، میرے نبی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے نبی نے اس لیے کہا تھا تاکہ تم اگر کوئی نیک کام کرو، تم اگر کوئی بڑا کام کرو تو پہلے اس میں اپنے بڑوں کا مشورہ شامل کر لیا کرو، اس لیے کہ مشورے کے اندر اللہ نے رحمتیں بھی رکھی ہیں، اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر تم اپنے بڑوں کا مشورہ لوگے تو اللہ اس میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ شادی ہو گئی، لیکن میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، اسرار بھائی کی شادی ہے، اور آپ حضرات بھی نوجوان ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی اس بات کو بڑی دھیان سے سنیں، اور جن کی ہو گئی ہے وہ بھی اس بات کو سن لیں، اور یہ پیغام لے کر جائیں۔ میں بس اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ سنو، جب میرے نبی کی شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد میں اب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی ماں ہے رضائی ماں، سگی ماں تو آپ کی وصال کر چکی تھی پہلے ہی، تقریباً 8 سال کی عمر تھی میرے نبی کی تب آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ وہ بیان کرتی ہے، میں نے کہا جب میرا بیٹا محمد چھوٹا سا تھا، اس کی بہت برکتیں تھی، بڑی رحمتیں تھی۔ جب وہ چھوٹا سا تھا، پورا گاؤں سیراب تھا، بڑے لوگ فیضیاب ہوتے تھے اس سے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اگر وہ اپنے تھوک کو لگا دیتے تھے تو شفا مل جاتی تھی، لیکن بہت ساری برکتیں تھی۔ جب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا تب اتنی ساری برکتیں تھی، اتنی ساری رحمتیں تھی۔ ارے اب تو میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے،
چلو جا کر اس سے صدقہ لے کر آ جاتے ہیں، چلو جا کر ان سے خیرات لے کر آ جاتے ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں ان کے قریب گئی۔ اب جب دیکھو، اب سنو میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی سیرت۔ حضرت خدیجہ اور میرے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جیسے ہی پہنچی اور میرے نبی نے جب دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ میری ماں میرے گھر پر آ گئی ہے، تو میرے آقا جو چادر نور پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنی ماں حضرت حلیمہ کو بٹھا دیا ہے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا ہے۔ میرے آقا کھڑے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہیں، ادھر حضرت خدیجہ بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی دیکھا میرے سرتاج کھڑے ہیں، میرے سردار کھڑے ہیں، تمام نبیوں کے سردار کھڑے ہیں، حضرت خدیجہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اب ایک بات سنو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے میرے نبی نے تم لوگوں کو یہ درس دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ کی عزت کرے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر آنے کے بعد تمہاری بیوی تمہاری عزت کرے، ارے تو پہلے تم خود اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے گھر کا ماحول جانتی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوں، تو میری بیوی بھی احترام کرے، تو پہلے تم خود احترام کرنا سیکھ لو، پہلے تم خود ادب کرنا سیکھ لو۔ اس لیے کہ اگر تم ادب کرو گے، بے شک سبحان اللہ، تم اگر ادب کرو گے تو یہ ہے میرے نبی کی سیرت۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ نے کیسی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، آج ہمیں جہیز ملتا ہے نا، لوگ جہیز لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں حضرت خدیجہ اتنی بڑی مالکہ، اتنی بڑی تجارت کرنے والی، اتنی جائیداد کی مالکہ، لیکن ایک بات سنو، میرے آقا جب ایک مرتبہ غار ہرا سے لوٹ کر آئے، آپ کا چہرہ بہت غمزدہ تھا، پریشان تھا، آپ کے چہرے پر سرخی تھی۔ حضرت خدیجہ تمام مومنین کی ماں نے عرض کیا ہے میرے آقا اتنے غمزدہ کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خدیجہ میں کیا کروں، لوگ کوئی کلمہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اگر میں کسی سے کہتا ہوں تو کوئی بولتا ہے کہ ہم غریب ہیں، اس لیے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو مکے کے لوگ ہمیں بہت ستائیں گے۔ کچھ مقروض ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو لوگ ہمیں قرضے والے جن سے ہم نے قرض لیا ہے وہ ہمیں بہت ستائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں ہم غلام ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے مالک ہمیں بہت ماریں گے۔ لیکن آپ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں بھی حضرت خدیجہ کی کنیز ہو جائے تو سنو، آج میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، حضرت خدیجہ کے بات کو آپ اپنے دل و دماغ کے اندر بالکل محفوظ کر کے رکھ سکتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اتنی بڑی مالکہ تھی، اتنی بڑی جائیداد کی مالکہ، لیکن ان کو بالکل غرور نہیں تھا، بالکل تکبر نہیں تھا۔ آج اگر تم تھوڑا سا جہیز لے کر آ جاؤ تو اتنا تکبر ہو جائے کہ میرے باپ نے کیا کیا نہیں دیا ہے۔ حضرت خدیجہ کو دیکھو، مکے کی سب سے امیر عورت، سب سے بڑی تجارت کرنے والی، لیکن سنو میرے آقا جیسے ہی آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ اب اتنا پریشان نہ ہو، جتنے مکے کے اندر غریب ہیں ان کو بھی بلا لو، جتنے مکے کے اندر مقروض ہیں ان کو بھی بلا لو، جتنے مکے کے اندر غلام ہیں ان سب کو بلا لو، اور بلانا آپ کا کام ہے۔ آپ سنو میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی مکے کے اندر غلام ہیں، جتنے بھی مکے کے اندر مقروض ہیں، جتنے بھی مکے کے اندر غلام ہیں، سب کے سب یہاں خدیجہ کے گھر پر پہنچ جائے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اکٹھا کرایا، اور اکٹھا کرانے کے بعد میں ایک جگہ ڈھیر جمع کر لیا اور کہا اے مکہ کے غریب تم بھی آ جاؤ، اے مکہ کے مقروض تم بھی آ جاؤ، اے مکہ کے غلام تم بھی آ جاؤ۔ سب کو بلانے کے بعد میں کہا ابے تم کہتے ہو یہ مکے کے لوگ تمہیں ستائیں گے، ارے یہ کیا ستائیں گے، ان کو غلامی سے آزاد کرانا یہ خدیجہ کا کام ہے، تمہیں مقروض قرض سے ادا کرانا یہ خدیجہ کا کام ہے، اور کلمہ پڑھا کر رب سے ملانا یہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے زندہ یہ باد۔ ہے حضرت خدیجہ کی سنت کو اگر آپ اپنا لیں، ان کے طریقہ عمل کو آج کی عورتیں اگر اپنا لیں تو کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ ام المؤمنین ہے، تمام مومنین کی ماں ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ آج وہ اپنے ماں باپ کی دل کے ساتھ ادب و احترام کرے۔ آج اگر تمہاری شادی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کی تم پہلے خود عزت کرو، خود ادب و احترام کرو، اس لیے کہ اگر تم ادب و احترام کرو گے، اگر تم ان کی دل میں عزت کرو گے تو بیوی تمہاری خود بخود تمہیں دیکھ کر عزت کرنے لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیا پتا گھر کا ماحول کیسا ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ سمجھ لو اگر دل سے ماں کی دعا نکل جائے نا ڈائریکٹ عرش اعظم پر پہنچتی ہے، ڈائریکٹ عرش اعظم پر پہنچتی نہیں ہے۔ بس ایک ماں کی بات میں آپ کو بتا دوں اپنی تقریر کا اختتام، بس ایک بات بتاتا ہوں، اگر بات ماں کی آ جائے، کیوں آج شادی ہر ایک کی ہوتی ہے لیکن ماں باپ آج بہت پریشان ہیں۔ لوگ ہمارے پاس میں آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارا بیٹا شادی سے پہلے تو بہت اچھا تھا لیکن شادی کے بعد میں ایسا ہو گیا، بالکل سنتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک بات کہیں تو بیٹا 4 بات کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے کا حال ہے یہ، لیکن ایک بات سنو، مواعظ نعیمیہ جلد سوم صفحہ نمبر 442 پر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، میں مدینہ طیبہ میں تھا، ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ کہا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ کوہ طور پر رب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، رب سے ملاقات کرتے تھے، لیکن ایک دن گئے اور جانے کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آج سے پہلے جب تم آتے تھے خاردار راہوں سے، ان خطرناک راستوں سے تم آتے تھے، آنے کے بعد میں تمہیں کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن اے موسیٰ آج سے ذرا سنبھل کر آنا، آج سے ذرا سنبھل کر آنا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار عالم کیوں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ آج تمہاری ماں کا وصال ہو گیا ہے۔ کیا وصال ہو گیا؟ اس لیے کہ تمہاری ماں کی ظاہری دعائیں تمہارے ساتھ میں تھی، اس لیے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بس لاسٹ بات بتا رہا ہوں، سنو، ایک صحابی اور نبی کی بارگاہ میں آئے، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا۔ سبحان اللہ۔ بس لاسٹ بات بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، بس بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں سے محبت ہے تو ضرور بولیے گا۔ صحابی آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میرا فلاں کام میں نے نظر مانی تھی، اگر فلاں کام پورا ہو گیا تو میں جنت کی اوپر والی جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا، لیکن یا رسول اللہ آج میرا کام پورا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں اب جنت کی اوپر والی چوکھٹ اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چوموں کیسے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابی گھبراؤ نہیں، گھر چلے جاؤ اور جانے کے بعد میں ماں کے قدموں کو چوم لینا، جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چوم لو گے، باپ کی پیشانی کو چوم لو گے، جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو چوم لو گے۔ گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد میں ماں کے قدموں کو چوم لینا، باپ کی پیشانی کو چوم لینا، جنت کے اوپر اور نیچے والی چوکھٹ کو چوم لو گے۔ آج بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ماں کے قدموں کو چومتے ہیں؟ شاید کوئی نہ ہو، لیکن آج سے ارادہ کر کے ضرور اس بات کا ارادہ کرو، بولے آج سے اگر جاؤ گے تو ماں کے قدموں کو چوم کر جاؤ گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے قدم کو چومنا کوئی بہت بڑی مشکل کا کام نہیں ہے، نہ کوئی توہین آپ کی ہو جائے گی۔ ماں ہے ماں، آپ سمجھتے ہیں اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہیں پیدا کرنے کے لیے، لیکن سنو اگر تم ماں کے قدموں کو چوم کے جاؤ گے تو اگر اس کے دل سے دعا نکل گئی نا، جو آہ دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، صحابی
بھر گئے. لیکن سنو, اسی مجمع میں ایک دوسرے صحابی تھے, کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ بات تو ٹھیک ہے اگر یہ گھر جائے, جانے کے بعد میں ماں کے قدم چوم لے, باپ کی پیشانی کو چوم لے, جنت کے اوپر نیچے والی چوکھٹ کو چوم لے گا, لیکن اگر اس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوتے تو اپنی نظر کیسے پوری کرتا, تو اپنی نظر کیسے پوری کرتا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں. ارے میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے شعر سنیے گا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. استاد زمان علامہ حسن فرماتے ہیں ارے منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بے شک سبحان اللہ, منگتے کا بھلا ہو. کہا صحابی سنو, اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوتے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کی قبر پر چلا جاتا, ماں کی قبر کی پائتی کو چوم لیتا, جنت کے نیچے والی چوکھٹ چوم لیتا. بے شک سبحان اللہ, اب تو بول جاؤ سبحان اللہ. کہا صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر اس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوتے تو یہ قبرستان میں جانے کے بعد ماں کی پائتی کو چوم لیتا, جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چوم لیتا, باپ کی سرہانے والی قبر کو چوم لیتا, جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو چوم لیتا. اب میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, حوالہ نوٹ کر لیجئے گا. مواعظ نعیمیہ جلد سوم صفحہ نمبر 442 پر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے. ایک بات سنو, آج جتنے بدعقیدے اس عقائد باطلہ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اولیاء اللہ کے مزاروں کو نہیں جھومنا, لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا اب اس نادان سن لے, اگر قبروں کو جھومنا شرک ہوتا تو ماہیے کفر و بدعت میرے آقا ماں باپ کی قبروں کو جھومنے کی اجازت نہیں دیتے, اس لیے کہ میرے آقا شرک و بدعت کو مٹانے آئے تھے, پھیلانے نہیں آئے. ارے اسی لیے تو مجدد ابن مجدد لائب غوث اعظم شفیع غوث اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی, ارے سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظر. بے شک سبحان اللہ, کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی, سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی, ارے سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اور میرا امام فرماتا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, ارے دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, ارے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, ارے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. بے شک سبحان اللہ, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پروردگار عالم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بڑوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سارے لوگ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.